فتنہ ہندوستان معاہدے کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ قطر میں مذاکرات افغان طالبان سے ہوئے، کالعدم ٹی ٹی پی سے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی تحریک طالبان سے مذاکرات کا کہتے ہیں پاکستانی بچوں کے قاتلوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ جنگ بندی کی پہلی شرط کالعدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی کا خاتمہ ہے۔ طالبان رجیم نے ٹی ٹی پی کی سرپرستی ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ کوئی شک نہیں بھارت کالعدم ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بھارت کوئی بھی جارحیت کرے گا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ جو معاہدہ کیا ہے وہ خفیہ ہی رہے گا، دوبارہ دراندازی ہوتی ہے تو جنگ بندی معاہدہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ پاک افغان سمجھوتے پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے، اس پر استنبول مذاکرات میں بات ہوگی۔ پاک افغان جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا، مقصد دہشت گردی کے مسئلے کا خاتمہ ہے۔ امید ہے امن لوٹے گا، پاک افغان تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ ویزا رکھنے والے افغان پاکستان میں رہ سکیں گے۔ خواجہ آصف کا الجزیرہ عربیہ کو انٹرویو۔ پاک افغان سیز فائر معاہدے کے ثمرات سامنے آنے لگے۔ تورخم بارڈر جلد آمد و رفت کے لیے کھولے جانے کا امکان۔ دونوں ممالک کے حکام کا سرحد کھولنے پر اتفاق۔ این ایل سی حکام کی جانب سے امپورٹ ایکسپورٹ سکینر دوبارہ نصب، صفائی و بحالی کا کام۔ بارڈر پر تعینات کسٹم اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئیں۔ کسٹم کا عملہ تورخم بارڈر پر موجود اعلیٰ حکام سے آرڈر موصول ہوتے ہی بارڈر کھول دیا جائے گا۔ بارڈر حکام کا موقف، دونوں ملکوں میں باضابطہ قافلوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ پاک افغان تورخم بارڈر کی گزشتہ 9 روز سے بندش، تجارت اور پیدل آمد و رفت بدستور معطل۔ چمن، تورخم، غلام خان اور انگور اڈہ پر سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ مال بردار گاڑیوں میں سامان خراب ہونے کا خدشہ۔ کوئٹہ سے چمن کے لیے پیسنجر ٹرین سروس 5 روز سے معطل۔ چین اور سعودی عرب کا پاک افغان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ امید ہے پاکستان اور افغانستان مستقل جنگ بندی کو برقرار رکھیں گے۔ جنگ بندی میں متعلقہ ملکوں کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاک افغان تعلقات کی بہتری اور ترقی میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے۔ امید ہے پاکستان اور افغانستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں گے۔ سعودی عرب کا امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ جنگ بندی سے خطے میں امن و استحکام کو تقویت ملے گی۔ سعودی وزارت خارجہ نے قطر اور ترکی کی ثالثی کو سراہا۔ پاکستان اجالوں، امن، ہم آہنگی اور برداشت کی سرزمین ہے۔ پاکستان میں نفرت اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کا دیوالی کی تقریب سے خطاب، ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد، کہا پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا قومی اقلیتی کمیشن کو مزید فعال کرنے کا اعلان، ہندو برادری کے ہمراہ دیوالی کا کیک بھی کاٹا۔ سیلابی صورتحال میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا ہے۔ سیلابیاں قدرتی آفت کے بعد حکومتیں کئی سال پیسے مانگتی ہیں۔ کہیں اور سیلاب آتا ہے تو لوگ رونا دھونا کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا، ریسکیو آپریشن بھی اپنے پیسوں سے کیا۔ متاثرین کو ٹینٹ اور کھانا اپنے وسائل سے فراہم کیا۔ ہم نے دنیا سے کوئی مدد نہیں مانگی، آئندہ چند دن کے بعد لگے گا ہی نہیں سیلاب آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز متاثرین کے لیے بیرونی امداد نہ لینے کے موقف پر قائم، کہتی ہیں کہ آخری سیلاب متاثرہ شخص کا ازالہ کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ سیلاب متاثرین کو عزت کے ساتھ گھر بھیج رہے ہیں۔ مریم کا سیلاب متاثرین کی باقاعدہ بحالی کا اعلان۔ نواز شریف کی بیٹی وعدہ وفا کرنے آئی ہے، متاثرین میں پہلے چیکس تقسیم کر رہے ہیں۔ اکاڑا میں فلڈ کارڈ اور چیک تقسیم کرنے کی تقریب، مریم نواز نے کہا ہے کہ مختص 100 ارب سیلاب متاثرین کو ہی ملیں گے۔ پنجاب کے لوگوں پر کوئی میلی آنکھ نہیں ڈال سکتا، ایک اور وعدے کی تکمیل کی جانب بڑھ چکے ہیں۔ کسی شہر میں تفریق نہیں ہوگی، لاہور جیسا کیمپ ہی شہر میں لگے گا۔ میرے کام سے شہباز شریف خوش ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیپالپور میں سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم کیے۔ مریم نواز کے سیلاب متاثرین کے لیے قائم کاؤنٹر بوتھ کا بھی معائنہ، متاثرین سے مسائل دریافت کیے۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں سیلاب متاثرین کو چیک تقسیم کرنے کا آغاز۔
पंजाब ने वादा पूरा कर दिखाया। सिर्फ 26 रोज में सैलाब मुतासरीन को इमदाद कार्ड की फराहमी। ओकाड़ा के 1265 सैलाब मुतासरा अफराद को सैलाब कार्ड मिल गया। मुतासरा इलाकों में 75% सर्वे मुकम्मल, 72 मुकामात पर कायम। फ्लड कैंपों में ATM कार्ड के इजरा का भी आगाज। सैलाब मुतासरीन का सर्वे 27 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। 4 करोड़ 51 लाख शहरियों का डाटा मुरतब किया जाएगा। तेज तरीन रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बाद इमदाद और बहाली का काम भी रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगी। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। इसराइल की अमन मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जियाँ, गजा के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, 45 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने गजा में हमास के मुबैना अहदाफ पर 120 रॉकेट दागे। इसराइल 80 मरतबा गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी कर चुका है। सीज फायर नाफिज होने से लेकर अब तक इसराइली हमलों में 98 फलस्तीनी शहीद, 230 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली हमलों के बाद हमास वक्त मिस्री हुकाम से बातचीत के लिए काहिरा पहुंच गया। अमेरिकी नायब सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ भी जंगबंदी मुआहदा बचाने के लिए आज इसराइल पहुंचेंगे। जेरेड कुशनर का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। गजा जंगबंदी मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी पर जोर। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 68,159 तक जा पहुंची। इसराइल को गजा पर दोबारा हमला करने से रोक दिया है। हमास का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। गजा जंगबंदी कायम रखने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, हमास की आदत जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस नहीं। जंगबंदी अब भी बरकरार है। खिलाफ वर्जियों पर सख्ती से और मुनासिब अंदाज में निपटा जाएगा। अमेरिकी सदर की एयरफोर्स 1 ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू, खित्ते में अमन बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली बातचीत से आगाह किया। पंजाब में पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू। मुल्की दाखिली सलामती और मुतालिक मुशावरत। वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए उठाए इक़दामात से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो का दाखिली सिक्योरिटी के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। कहा कि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी का मुकालमा। मुलाकात में अफ़गान महाजिरीन के सिंध से इनखला से मुतालिक मामलात और हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। सदर ज़रदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास के समरात। जराइम में मुलव्वस दर्जनों मुलजमान और डाकू सरेंडर करने को तैयार। डाकू हथियार डालने और मुजरमाना सरगर्मियों से भी किनारा कुशी पर आमादा। पहले मरहले में लाड़काना डिवीजन के कच्चे के 45 से ज़ायद खतरनाक डाकू सरेंडर करेंगे। हथियार डालने वाले डाकुओं में मुतादद के सर की कीमत भी मुकर्रर। गैर मुस्तल्लाह होने वाले डाकुओं से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हुकूमत सरेंडर करने वाले डाकुओं के अहलखाना के लिए बाइज़्ज़त रोजगार का इंतजाम करेगी। सिंध कमीना ने रवा माह की डाकुओं के लिए पॉलिसी की मंजूरी दी थी।